حضرت امام حسن کا دنیا سے جانا، حضرت علی کی شہادت، لیلۃ القدر، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو آج اس مختصر سے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ بہت سارے علماء کرام کا اختلاف ہے اور بہت سارے اس پر متفق بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ اعلان نبوت سے 7-8 سال پہلے، اور اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے۔ تو حضرت علی کی ولادت ہوئی، آنکھیں نہیں آپ نے کھولی۔ عبد مناف نبی کے چچا، کنیت ابو طالب، ابو طالب علی کے بھائی، 3 بھائی جو مشہور ہیں، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، ابو طالب، جو اعلان نبوت سے غالباً پہلے فوت ہو گئے۔ تو کنیت پڑی۔ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میرا بیٹا ہے عبد السمیع محمد معاویہ، تو ابو معاویہ، ابو عبد السمیع، عرب کے اندر اس کا رواج ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہم پنجابی قوم ہیں، ہم تو انہی چکروں میں لسانیت کے اندر مر گئے۔ ہمارا تو مرکز مکہ مدینہ تھا، اب ہمارا مرکز امریکہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ان کی کنیت بیٹے کے نام سے ابو طالب، ابو طالب کا باپ، کثیر العیال تھے، بچے بہت زیادہ تھے۔ تو جب ان کی ولادت ہوئی، آنکھیں بند تھیں، حضور گھر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ تو آپ کی چچی کہنے لگی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں آمنہ کے بعد جس عورت نے ماں بن کے مجھے دکھایا، پیار دیا، وہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی، مدینے میں ان کی جنت البقیع میں قبر بنی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی، حضور علیہ السلام نے کفن کے طور پہ انہیں اپنا کرتا دیا۔ جب ان کا جنازہ جنت البقیع میں گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اتارنے سے پہلے خود قبر میں تھوڑی دیر لیٹ گئے اور فرمایا یہ میری ماں فاطمہ کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اعزاز دیا کہ تھوڑی دیر سکون، قبر میں لیٹ کے سکون کیا۔ تو حضرت علی کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے فرمایا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جب سے پیدا ہوا یہی حال ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پہ مل دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آنکھیں کھول دی۔ واہ علی ننھا سا بچہ بعد میں نبی کا صحابی بنا، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بنا، اسلام کا اعزاز بنا۔ کتنے مقدروں والا، میں آپ پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے ماں کا دیدار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو خدا کے حبیب مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی انسیت تھی، بڑا پیار تھا، اور بچپن کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چچا سے مانگ لیا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگ لیا کہ میرے بھائی تو کثیر العیال ہے، بچوں کا گزارا کرنا مشکل ہے، تو اپنا بیٹا مجھے دے دے، چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کا چاچا میرے عزیزوں باپ نہیں ہے، آج کا چاچا تو میرے عزیزوں وہ زہریلا سانپ ہے۔ اگر بھائی کے مرنے کی دیر ہے، چاچا اپنا رنگ دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ تو کوئی مقدروں والے چاچے ہوا کرتے ہیں جو بعد میں بھتیجوں کو سنبھالتے ہیں، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جاؤ تم پیر محل کی عدالت میں چلے جاؤ، تم کتنے کیس ایسے دیکھو گے کہ چاچا بھتیجے کی زمین پر
ناک بن کے بیٹھ گیا. خدا کے واسطے تایا چاچا مثل باپ کے برابر ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا, پیچھے بھتیجے بھانجے بھتیجے بھتیجیاں چھوڑ گیا. خدا را جہاں اپنے بچوں کے کپڑے بناؤ گے, اپنے گھر کے اندر عید کی خوشیوں کا سامان کرو گے, تو بھائی کی اولاد کو نہ بھولنا. تیرا بچہ تیرے پیسوں کا جوڑا پہنے گا, تیرا کلیجہ ٹھرے گا. تیرے بھائی کا بچہ تیرے پیسوں کا جوڑا پہنے گا, خدا کی قسم تیرے بھائی کا کلیجہ قبر میں ٹھرے گا. آج ہمارے پاس نماز بھی ہے الحمدللہ, کسی نہ کسی درجے میں نماز پڑھتے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں رمضان المبارک کے روزے بھی الحمدللہ رکھ رہے ہیں. چلو 100% نہ صحیح 60% رکھ رہے ہوں گے میرے عزیزوں. زکوٰۃ بھی ہم رو پیٹ کے دے ہی دیتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن پیار محبت والے معاملے میں ہم معذرت کے ساتھ بہت ہی پیچھے رہ گئے. ہم نے گھر میں آنے والے کی تربیت ہی کوئی نہیں کی. آنے والی کو ہم نے زیور سے آراستہ کیا, بیوٹی پارلر کے میک اپ سے آراستہ کیا, کپڑے لباس سے آراستہ کیا, کچن کے سامان سے آراستہ کیا, گھر درستی سے آراستہ نہ کیا, پیار محبت سے آراستہ نہ کیا. خدا پاک کی قسم ہے آج نفرتوں کی آگ نے ہمارے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا. یہ نفرتوں کی نحوست ایسی پڑی کہ مسلمانوں کا رزق بھی اٹھتا جا رہا ہے. لاکھوں روپے کے گھر بنائے, کروڑوں روپے کے گھر بنائے, لیکن گھر کے اندر زبان کی بدتمیزی کی وجہ سے گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. میاں صاحب اس میں قصور تیری بیوی کا نہیں, اس میں قصور تیرا ہے. تو نے دکان پر وقت دیا, اپنے گھر میں وقت نہیں دیا. جب بچوں کی تربیت کی ضرورت تھی, پرورش کی ضرورت تھی, اس وقت تو تجھے پیسہ ہی نظر آتا تھا. امریکہ کا ڈالر, برطانیہ کا پاؤنڈ نظر آتا تھا, سعودیہ کا ریال نظر آتا تھا. میرے عزیزو تجھے کویت کا دینار نظر آتا تھا. آج رو رہا ہے. خدا پاک کی قسم ہے ڈالر والے اولاد کی تنگی کی وجہ سے, اولاد کے رویے کی وجہ سے ہم نے خودکشی کرتے دیکھے. تمہیں نہیں یقین آتا, اخبار اٹھا کے دیکھ لو. خدا پاک کی قسم ہے جہاں ایک پیار کی خبر آئے گی 100 فساد کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی. کتنے مقدروں والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جن کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جب یہ شہید ہو گئے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر آئے, اونو محمد کو دیکھا. حضرت جعفر کی گھر والی کہتی ہیں حضور میرے بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے, میرے صحن میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے اونو محمد کو گود میں اٹھا لیا. میں آٹا گوندھ رہی تھی, میں نے آنکھ کی اینی سے دیکھا, میری جرت نہ تھی میں آنکھیں کھول کے حضور کو دیکھ لیتی. میں نے آنکھ کی اینی سے دیکھا. اللہ اکبر, ایسے پیار کر رہے تھے جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. میرے سے راہ نہ گیا, میں نے آٹے کی مٹھیاں دبانا چھوڑ دی. میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا, میں نے کہا اونو محمد کو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا ہے. امام الانبیاء کی آنکھیں برسنے لگی. آپ نے رو کے فرمایا اے جعفر کی گھر والی صبر کر, تیرا جعفر اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے. حضرت جعفر کی مائی گھر والی رونے لگی, کہنے لگی میری تو خیر ہے, ان چھوٹوں کا کیا بنے گا. اگر یہ ابو کہنے کو دل کرے یہ کس کو باپ کہیں گے, باپ کا چہرہ دیکھنے کو دل کرے کس کا چہرہ دیکھیں گے. کتنے مقدروں والے اونو محمد ہے, کسی کو تایا سینے سے لگائے گا, کسی کو محلے والا سینے سے لگائے گا, کسی کو رشتہ دار سینے سے لگائے گا. واہ صحابہ, اگر تم نے یتیمی کے تاج پہنے, تمہارے باپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کملی والا تمہارے دروازوں پر آیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابہ وہ مقدروں والے جنہیں نبی نے سلایا بھی ساتھ ہے اور سینے سے لگایا بھی ہے. آپ نے فرمایا جعفر کی گھر والی اگر تیرے بچے روئے مجھے بلا لیا کر, اور بچوں سے فرمایا باپ کہنے کو تمہارا جی چاہے میں محمد کو ابا کہہ دیا کرو.
حضرت جعفر کی گھر والی رونا بند نہیں کر رہی. آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے جنت کے اندر پروردگار عالم نے جعفر کے کندھوں پر جن کے بازو کٹ گئے تھے، فرمایا جعفر کے کندھوں پر اللہ نے 2 پر لگا دیے. جعفر اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اڑ کر جنت کی سیر کر رہا ہے. لقب نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروں سے پرواز کرنے والا ملا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. جب اعلان نبوت فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں بھلائی کا پیغام لے کے آیا، او لوگوں کامیابی کا راستہ لے کے آیا، عزتوں والا راستہ لے کے آیا، اللہ سے ملانے والا راستہ لے کے آیا، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا. او لوگوں اولاد کے لیے اتنے ماں باپ خیر خواہ نہیں جتنا تمہارے لیے کملی والا خیر خواہ بن کے آیا ہے. ساری برادری اکٹھی، سارے قوم والے اکٹھے، سارے مکے کے سردار اکٹھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس. کبھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کہتا ہے یا ایھا الکافرون، کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اور کبھی اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کتنا بڑا اعزاز ہے، 1 مرتبہ نہیں 79 مرتبہ. اللہ 1 مرتبہ نہیں 99 مرتبہ، 89 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا. آپ حضرات سے عرض کروں گا اگر اخبار پڑھنے سے فرصت مل جائے، کاروبار کرنے سے فرصت مل جائے، لوگوں کی محفلوں میں جانے سے فرصت مل جائے، یار دوست سے میرے عزیزوں آپ کو فرصت مل جائے تو نہ پورا قرآن پڑھو. 89 مرتبہ اللہ نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، انہیں پڑھ کے دیکھ لو پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے. اعلان نبوت فرمایا اللہ اکبر. بے سوچے بے سمجھے بغیر کسی دلیل کے مردوں میں سب سے کلمہ پڑھنے والا، پہلے کلمہ پڑھنے والا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا ہر ایک نے اسلام کو فائدہ پہنچایا. 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے. مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں میں میری پیاری گھر والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آج ایسا پیغام ملا، آج سے پہلے میں نے کبھی پیغام نہیں سنا. آپ نے فرمایا علی تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کملی والے یاری اپنی جگہ، کملی والے وفاداری اپنی جگہ، کملی والے پیار اپنی جگہ، میں اپنے ابا سے پہلے پوچھ کے آ جاؤں. آپ نے فرمایا جا ابا سے جا کے پوچھا. یا ابی طالب کے پاس آئے کہ ابا جان تیرا بھتیجا جس کا تو چچا ہے یوں کلمہ سنا رہا ہے کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، 360 کی نفی کر رہا ہے، لات عزا خدا کوئی نہیں، اللہ اکبر. اسی طریقے سے منات حبل خدا کوئی نہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے پوپ خدا کوئی نہیں. مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، پالنہار ایک ہے، عزت ذلت دینے والا ایک ہے، رزق کی تھوڑ زیادہ دینے والا ایک ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ایک ہے. کون؟ ربی اللہ. یوں کہہ رہا ہے تیرا بھتیجا، بتا کیا کروں؟ ابو طالب کہنے لگے بیٹے جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جیسے میرا بھتیجا کہہ رہا ہے ویسے اس کی بات مان لے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ساتھ دیا، پھر ایسا ساتھ دیا اپنا خون تو بہا دیا، محمد کے دل پہ آنچ نہ آنے دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر میں ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، او میرے یارو، او میرے وفادارو، دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ امام الانبیاء نے اپنی 3 چیزیں انشاءاللہ جمعے کا موضوع لے کے آؤں گا، 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے بتلائی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کملی والے صدقتا، اگر آپ کو پسند تو مجھے 3 چیزیں پسند۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر کو 3 پسند تو مجھے پسند۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عمر تجھے 3 پسند تو مجھے پسند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 چیزیں پسندیدہ سنی۔ قام علی بن ابی طالب، صدقتا یا عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انگلی کا اشارہ فرمایا، کملی والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والنوم فی الصیف۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہے، اللہ کرے مہمان آ جائے اس کی خدمت کا میں حق ادا کر دوں۔ مہمان کی خدمت کرنا میری پسندیدہ چیز ہے، مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مسلمانوں کا 4تھا خلیفہ مہمان کی مہمانداری پہ فخر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی سے راضی ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو میزبان بنا کر ان کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ فرمایا آسمان سے بارشیں برساتا ہوں۔ الہ العالمین اگر زیادہ ہی اپنے بندے سے راضی ہو، فرمایا اپنے بندوں کو بیٹی کی نعمت عطا کرتا ہوں۔ فرمایا کم اللہ پاک اگر اور زیادہ راضی ہو، فرمایا پھر میں اپنے بندوں کے گھر مہمان بھیج دیا کرتا ہوں۔ کبھی مہمان دروازے پر آئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء اکرام سے سنا، فرمایا مہمان گھر میں آیا، فرمایا کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرو، دروازے سے خالی نہ بھیجو، حتیٰ کہ پانی تو ضرور پلا دو۔ فرمایا مہمان گھر سے کھائے پیے بغیر چلا جائے، ایسا جیسا آدمی قبرستان سے واپس لوٹ آیا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، بلکہ میزبان کے رزق میں، مہمان کے رزق کی برکت سے اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب دسترخوان پہ مہمان نہ آیا کرتا، خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہ کھاتے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی کھانے والا نہ ہوتا، آپ صحن کعبہ میں بیت اللہ کے پاس جا کے رونے لگ جاتے اور رو رو کے کہتے، اللہ آج تو میرے سے ناراض ہو گیا، میں ابراہیم کے گھر مہمان نہیں آیا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں، کلمہ تو نبی کا پڑھا، زندگی کس کے مطابق گزار رہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی اصول، کوئی طریقہ، کوئی ضوابط تو مجھے میرے عزیزوں، کوئی ضوابط تو مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بتلاؤ۔ کیوں اتنی نفرت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو، مجھے آپ کی مبارک زندگی سے؟ خدا پاک کی قسم ہے، سود جیسا حرام کام کرنے کو تیار ہے،
زنا اللہ بچائے جیسا حرام کام کرنے کو تیار ہے۔ کملی والے کا مبارک طریقہ دسترخوان پر بھی، دسترخوان تو دور کی بات ہے، بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی طریقہ اپنانے کو تیار نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، مجھے کوئی کامل شخصیت دکھا دو، مجھے کوئی ایسا کامل رہبر دکھا دو، مجھے کوئی ایسا کامل رہنما دکھا دو جس نے ماں کی گود میں رونے کا طریقہ بتلایا اور قبر میں جا کے سونے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی الم یاتیکم نذیر، کیا آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، الخدمت الضیف، خدا کرے مہمان میرا ہر وقت رہے، علی اس کی خدمت کر کے دکھائے۔ کیا وہ آپ کو واقعہ فضائل اعمال میں یاد کوئی نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آ گیا، خدا پاک کی قسم ہے آپ لے کے مسجد میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں آج کسی کے گھر میں کھانے کو ہے؟ کوئی صحابی نہ اٹھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، انہیں بھی پتا تھا دو میاں بیوی کے پاس ایک ہی روٹی ہے، گھر چلے گئے اور جا کے بیوی سے کہا رسول اللہ کا مہمان لے کے آیا، خدا کے واسطے رسول اللہ کے مہمان کے اکرام میں کمی آ گئی تو آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا۔ گھر والی کہنے لگی کون سا گوشت گھر دے کے گیا، کون سا جو گھر دے کے گیا، کون سبزی دے کے کھایا گیا ہے؟ کہا کیا کون سی آٹے کی ڈھیری ہمارے گھر میں پڑی ہے، ایک روٹی ہے تو کھا لے یا میں کھا لوں، یہ سے کھلا دے۔ وہاں سے آپ بھی تیری مہمان نوازی کا انداز نرالا۔ گھر میں چراغ جلا ہوا تھا، کہنے لگے بیوی سے جب کھانا آگے لا کے رکھے چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، مہمان کھاتا رہے گا، میں دسترخوان پر ہاتھ لگا کر اٹھاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں ساتھ کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہماری خیر ہے۔ خدا پاک کی قسم بیوی نے عمل کیا، اپنے حصے کا کھانا مہمان کو کھلایا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، نبوت کی نگاہ صحابی کے چہرے پہ پڑی، مسکرا کے فرمایا جو تو نے آج دسترخوان بچھایا یہ تیرے دسترخوان پہ اللہ آج فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ختم ہی کہانی ہو گئی۔ کسی کو قرآن پسند نہیں، کسی کو آمنہ کا لال پسند نہیں، بتاؤ جائے تو جائے کہاں؟ کفر اسلام تسلیم کر رہا ہے، کفر اسلام کی حقانیت تسلیم کر رہا ہے، لیکن جن کے لیے قرآن آیا تھا آج وہ اپنے گھر میں گھسانے کو، اپنے سینے سے لگانے کو اللہ کی کتاب کو تیار کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، گرمی کی شدت ہو علی کا روزہ ہو، فرمایا دشمن خدا ہو علی کی تلوار ہو، کملی والے یہ مجھے سب سے بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا وقت آیا، خدا پاک کی قسم سارے صحابہ میں ایک ذات حضرت علی کے پاس ہے، سوائے ابو علی کے کسی کے پاس کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کا اعزاز ہے، یہ بستر ازواج مطہرات کے کام آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم اس بستر پر نبی کی بیوی لیٹی ہے یا اس بستر پر اللہ کے نبی کا علی لیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں ہجرت کر رہا ہوں، اے علی یہ میرے پاس مکے والوں کی امانتیں، کسی کا پیسہ، کسی کا سونا، کسی کی چاندی، کسی کا ڈھیر میرے پاس ہے، اے علی میں مدینے ہجرت کر کے چلا جاؤں، لوگ میری نبوت والی پگڑی پہ انگلی نہ اٹھائے، علی میرے بستر پہ سو جا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل صبح تیری آنکھ کھلے گی، یہ امانت مکے والوں کو واپس کر کے آ جانا، محمد اس وقت مدینے میں نہیں جائے گا جب تک علی تو نہیں آئے گا، میں محمد الرسول اللہ قبا کے مقام پہ علی تیرا انتظار کروں گا۔
دشمن کا خوف ہو، ہر طرف نیاموں سے چمکتی تلواریں رات کے اندھیرے میں مارو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے اپنا بستر دے دیا، میں حضور کے بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، 100 تلواریں میرے سر پہ تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم مجھے ساری زندگی میں اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات مجھے تلواروں کے سائے میں آئی، کیونکہ مجھے اس رات یقین ہو گیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں تیرا انتظار کروں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے علی کے ایمان نے بتلا دیا، ایسا ایمان کالی کملی والے پر عرض کرنے لگے مجھے اس رات یقین ہو گیا موت تو قیامت تو آ سکتی ہے، علی تجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ سارا مکے کے سردار آ گئے، حضرت علی کے چہرے سے چادر اٹھائی، حضرت علی کا چہرہ دیکھا کہ یہاں تو نبی کو ہونا چاہیے تھا، علی تو ہے؟ واہ، دو صحابہ کو اعزاز ملا، دونوں مقدروں والے، ایک کو اللہ نے بستر دے دیا، دوسرے کو بستر والا دے دیا، ایک کو فاطمہ کا شوہر بنا دیا اور ایک کی بیٹی کو امام الانبیاء کی بیوی بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکے کے سرداروں نے، ابو جہل نے میرے سر سے چادر اتاری، میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نبی کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ کہاں ہے؟ جہاں جانا چاہیے تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہ میری بات کو سمجھے کوئی نہیں، چلے گئے۔ اگلے دن میں امانتیں واپس کر کے مدینے کا سفر کرتا ہوں، قبا کے مقام پہ حالت میں پہنچا، میرے پیر زخمی ہو گئے، میرے پیروں کی کھال پھٹ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا میرا علی آ گیا۔ امام الانبیاء نے مجھے طلب نہ کیا، بلکہ جہاں میں قیام رکھتا تھا، جہاں میں نے رہائش رکھی تھی، کملی والا وہ میرے پاس آ گیا۔ آپ کی میرے پیروں پہ نظر پڑی، خون رشتہ زخموں سے دیکھا۔ حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ سفر کی دشواری نے پیروں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے پاؤں پکڑتے ہیں اور اپنے منہ سے لعاب دان نکال کر علی کی ایڑیوں پیر پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسی وقت پیروں سے زخم ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا لوگو نبی کے لعاب کی برکت اتنی تھی، فرمایا زخم تو دور کی بات ہے، موت کی صبح تک علی کے پیروں میں کبھی درد بھی نہیں ہوا ہے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر آئے۔ او لوگو ابو بکر و عمر پر تلقین سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ کا مشورہ دینے والے رشتے کا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی دو شخص تھے، ابا تو فوت ہو گئے تھے، یہی تو وہ شخص تھے جنہوں نے حضرت علی کو حضور کے حجرے میں بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ ہے، جب نبی سے بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے، حضور علیہ السلام مجھے اپنا بیٹا بنا لے، فرمایا ہمارے شرف کے حضور کے آگے میری زبان نہ کھلی، میں نے عرض کی میں آپ کی شفقت میں ہمیشہ کریر لینے آیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کی، آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، آپ نے فرمایا علی بیٹیوں کا حق ہے، مجھے بیٹیوں کا حق بتلانے دے۔ خدا پاک کی قسم ہے میرا نبی اپنے بستر سے اٹھا، آج دروازے پہ کوئی رشتہ کرنے کے لیے آ جائے، نہ امی پوچھے گی نہ ابا پوچھے گا، واہ پیغمبر جانوروں کے حقوق جا بتلائے، وہ بچیوں کے حقوق بتلائے۔ حضور بیٹی فاطمہ سے پوچھنے چلے گئے، جبرائیل پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے مڑ کے دیکھا جبرائیل کھڑا ہے، فرمایا جبرائیل تیرا آنا کیسا؟ کہا آج میں بھی علی کا وکیل بن کے آیا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بیٹی کا رشتہ لینے آیا، پیغمبر سوچ سمجھ کے جواب دینا، آگے آپ کی مرضی، آپ کا رب کہہ رہا ہے میں نے کائنات کے سارے حسینوں پر، کائنات کے سارے جوانوں پر، کائنات کے خوبصورت لڑکوں پر، کائنات کے ایمان والوں پر، ان کے چہروں پہ میرے نظر ڈالی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم علی سے سونا جوان ہی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ حضور تشریف لے گئے حجرے میں سیدہ کے، اسی مہینے میں سیدہ کی وفات ہوئی۔
بیٹیوں میں واحد بیٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا، تھوڑا سا گھر ان کے حضور کے گھر سے دور تھا، پاک پیغمبر ان کے گھر روزانہ جایا کرتے، جس دن حضور گھر نہ جایا کرتے سیدہ فاطمہ دروازے پہ آ جایا کرتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں دیکھ کے حیران ہوا کرتی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا کرتے، گھر کے دروازے سے چرپائی تک وہ حضور کا ہاتھ چوما کرتی، حضور بار بار ہاتھ چوما کرتے۔ او بیٹیوں والو، خدا کے واسطے تم عیدی دیتے روتے ہو، پاک پیغمبر کو دیکھو، معراج کی رات جس کے پیروں کی تلیاں جبرائیل چومنے کے لیے آیا، آج دروازے پہ بیٹی کی ہتھیلیاں چوم رہا ہے۔ سیدہ کہتی جب چرپائی پر آ کے سیدہ فاطمہ حضور کھڑے ہو جاتے، میری آنکھ نے دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب تک سیدہ فاطمہ نہ بیٹھتی قبلی والے کھڑے رہتے، سیدہ فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ تو سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگا کے فرمائے اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، عرش والا تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ علی جاؤ تیاری کرو، کچھ تیرے پاس ہے؟ کہ جی ایک زیرہ اور ایک تلوار ہے۔ علی تلوار رکھ، مردوں کی نشانی ہے، جہاد میں کام آئے گی۔ زیرہ جا مدینے کے بازار میں بیچا۔ خدا کی قدرت، اتفاق دیکھیے، کیا مدینے میں صرف عثمان ہی تھا؟ کیا مدینے میں کوئی اور امیر نہیں تھا؟ اتفاق تھا، اللہ کا حکم تھا، ملاقات عثمان سے کروائی تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے ان کا ویر نہیں، ان کا آپس میں پیار ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی، کہاں چل دیے؟ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا، شادی کی تیاری کرنے جا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زرہ بیچنے کا کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے کی؟ کہا 600 کی یا 450 کی، بعض روایت میں 600 کی آیا، 600 درہم دے دیے۔ حضرت علی جانے لگے، کہا اے علی شادی کا تحفہ کوئی نہیں لے گا؟ کہا کیا تحفہ؟ کہا زرہ میں نے خرید لی، پیسے تجھے دے دیے، یہ شادی کا تحفہ عثمان تجھے دے رہا ہے، پیسہ تیرے نکاح کے حق مہر میں کام آئے گا، زرہ جہاد میں کام آئے گی۔ علی جب تک یہ زرہ تیرے وجود پہ رہی، لڑتا تو رہے گا، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس زرہ لے کر حضرت علی پہنچے، ہاتھ میں زرہ دیکھی اور پیسے دیکھے۔ علی کہاں سے آئے؟ کہ وہ تیرا داماد لاڈلا عثمان رضی اللہ عنہ سے نے سودا کیا، کہ زرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ حضرت علی کہتے میرا ایمان گواہ، میری آنکھیں گواہ، میرے آمنہ کے لال کو، مدنی مٹھے سرکار کو میں نے دیکھا آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند اٹھا دیے، آپ علیہ السلام رو بھی رہے تھے اور دعا فرما کے کہہ رہے تھے اللہ فرشوں پہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا۔ ان کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہو جن کے ایمان کی اللہ تصدیق کرے؟ کیسے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے ایمان کے عرشوں پہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ نکاح کا وقت آیا حضرت علی کا، گواہ کون بنے؟ اللہ اکبر، حضور منبر پر آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں بھرا پڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سامنے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے دائیں آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے، ابو بکر عمر دائیں، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، فرمایا اے علی میں فاطمہ الزہرا کا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوں، اور میرے عزیزوں اگر ابو بکر اور عمر کا ایمان قبول نہیں، خدا پاک کی قسم فاطمہ علی کا نکاح جائز نہیں۔ اگر گواہی جھوٹے ہو جائیں تو میرے بھائی کیس کمزور ہو جاتا ہے، خدا کے واسطے صحابہ پر ظلم و ستم نہ کرو، ابو بکر عمر کے ایمان کو نہ کھولو، خدا پاک کی قسم حضرت علی فاطمہ کے نکاح پہ عرف آ جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفلسی تو ایسی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ کو بیاہ کے کہاں رکھے گا؟
حضور علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے، باپ غریب تھا کثیر العیال، بہن ام ہانی حضرت علی کی جس کے گھر سے حضور معراج پہ گئے، یہ وہی ام ہانی ہے جس کے گھر میں حضور فتح مکہ کے موقع پر آئے، آپ نے کھانا بھی اس کے گھر میں کھایا، آپ نے لباس بھی لیا، آپ نے غسل بھی فرمایا، آپ نے آرام بھی کیا۔ مکے کے سرداروں نے، بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، حضور غریب بڑی بہن کے دروازے پہ چلے گئے، آپ نے فرمایا دسترخوان تو بڑے نظر آئے، اگر دسترخوان پہ بیٹھ گئے غریب بہن کا دروازہ بھول گیا، لوگ قیامت کی صبح تک بہنوں غریبوں کو فراموش کرتے رہیں گے۔ غریب بہن کے دروازے پر پانی کے گھونٹ کے ساتھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا کر محمد بہنوں کا شان بتانے کے لیے آیا ہے۔ پڑھو تو صحیح اسلام، پڑھو تو صحیح قرآن، اب تو پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ علی مکان کوئی نہیں کا جی، مکان کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی علی کو مکان دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرے مکان کب کام آئیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا، جا کے مکان دیکھ کے آئے۔ ایک دوسری مائی کو ساتھ، غالباً ام ایمل کو، جاؤ مکان دیکھ کے آؤ میری فاطمہ کے قابل ہے کہ نہیں۔ آپ نے لال رنگ کی مٹی ساتھ لی، حضرت علی کے لیے جو مکان بنایا تھا اس کے گھر کے ویڑے کا فرش اوپر نیچے تھا، ان دو مائیوں نے اس فرش کا پلستر کیا، پھر آ کے کہا اللہ اکبر، جس کو پل صراط سے گزرتے جھٹکا لگے گا، پل صراط سے گزرتے جب نبیوں کی نگاہیں نیچی کروا دی جائیں گی، ہم نے تیری بچی کے لیے سین ہموار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی کو رخصت باپ کرے گا، کسی کو میرے عزیزو ماما کرے گا، رخصتی کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، باپ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور میرے عزیزو اپنے تل سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جدا کرنا کوئی عام بات نہیں۔ خدا پاک کی قسم، بیٹی کی جدائی کے وقت تو امام الانبیاء بھی رو دیا ہے۔ سیدہ کو روتے دیکھا، سر جھکا دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں روئی؟ جن کی ماں دنیا سے چلی گئی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خدا پاک کی قسم گھر میں برتن بھانڈے موجود ہیں، گھر میں سامان موجود ہے، ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد ہنستے بستے گھروں میں ویرانی آ جاتی ہے۔ تجھے اپنی ماں عزیز ہے، فاطمہ کو کیا ماں سے پیار نہ ہوگا؟ سیدہ سر جھکا کے رونے لگ گئی، حالانکہ ماں عائشہ کھڑی تھی، ماں حفصہ کھڑی تھی، ماں ام سلمہ کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، کسی کو سہیلیاں رخصت کرے گی، کسی کو اس کی سکول کالج کی دوست رخصت کرے گی، واہ فاطمہ تیرے مقدروں پہ قربان ہو، تجھے رخصت کرنے کے لیے اما عائشہ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہے، تجھے سلامی دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو روتے دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں روئی؟ حضور کے سینے پر دھڑام سے گری، پیغمبر کے ساتھ اپنے جسم کو لگا کے زاروں قطار رو کے کہنے لگی ابو جان آج مجھے میری ماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ رخصتی لینے کے لیے آئے، حضرت علی کے بھائی، کیسا پیارا گھر تھا، کھجوروں کی چھال کی چھت، جاؤ پیر میل کے روشن خیالوں روشن ضمیروں بازار بھرے پڑے، کوئی عید کے بعد اپنی بچی کی شادی کرے گا، شادی کا جہیز کا سامان لینے کے لیے کوئی یار کو ساتھ لے کے آتا ہے، کوئی چاچے کو ساتھ لاتا ہے، کوئی تائے کو ساتھ لاتا ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرے ساتھ مدینے کے بازار میں چلو، میں فاطمہ کا سامان لینے جا رہا ہوں۔
فرشتے بھی حیرت سے دیکھ کے سلامی کرتے ہوں گے. گھر کا دسترخوان ہے، روزے پہلے پسند تھے اور روزہ بھی میرے عزیزوں کس حالت میں رکھتے ہیں. فرمایا بہت ہی مقدروں کی بات ہوتی جب ہمارے روزے کی حالت میں ہمارے دسترخوان پہ روٹی آ جایا کرتی، ورنہ فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت فضہ یہ آپ کی خادمہ کنیز ہے. فرمایا کئی کئی دل کھجور کے دانے پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. ایک دن مقدروں سے کئی آٹا گھر میں آ گیا، روٹی پک گئی، روزے کی حالت تھی. اللہ اکبر. دروازے پہ دستک ہوئی، مسکین دروازے پر آ کے کھڑا ہے، ادھر افطاری کا وقت ہے. یہ کون؟ علی رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کرم اللہ وجہ کا لقب دیا. کرم اللہ وجہ. نبوت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے علی جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، میرے صحابہ بے قیامت کی صبح تک تیرا چہرہ ایسا ہی چمکتا رہے گا. کون؟ علی رضی اللہ تعالی. اماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، اماں نے آپ کا نام حیدر رکھا. حیدر جھپٹ کر اپنا حق لینے والا، کملی والے کی طرف سے لقب اسد اللہ و اسد، اسد اللہ کا لقب مل گیا، اللہ کے شیر کا لقب مل گیا، علی المرتضیٰ کا لقب مل گیا، ابو تراب کا لقب مل گیا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا اعزاز مل گیا ہے. فرمایا ادھر افطاری کا وقت. اللہ اکبر. یا تو دسترخوان پہ بیٹھے، ماں نظر نہیں آتی، ابا نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا. کھانے کے آداب بھی کملی والا جب بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتلایا، کملی والے نے وہاں کھانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، اہل البیت کے دروازے پر آیا، کچھ کھانے کو مل جائے گا. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت حسن حسین کی طرف دیکھا، کسی کو نہ کہا اپنی دے آؤ. اپنی روٹی اٹھائی، بیٹے حسن کا جی ابا کا جا میری روٹی فقیر کو دے آ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ شوہر سخاوت کر سکتا ہے، بیوی پیچھے کیسے رہ سکتی ہے. سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی. حضرت حسن کہنے لگے ابا جان ہماری تربیت کسی گلی والے نے نہیں کی، ہماری تربیت رسول اللہ کے داماد نے کی ہے. ہمارے ابا علی تو نے ہماری تربیت کی ہے، اپنے حصے کی روٹی. حضرت حسین کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ. حضرت فضہ آپ کی کنیز دیکھ رہی تھی، دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی اہل البیت کا گھرانہ سخی ہو سکتا ہے، غلام سخی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج اہل البیت سخاوت کر رہے ہیں کہ اہل البیت کے غلام بھی سخاوت میں شامل ہو رہے ہیں. کون؟ علی رضی اللہ تعالی. غزوہ خیبر کا موقع آیا، خیبر کا قلعہ 40 آدمی مل کر دروازہ نہیں کھول سکتے تھے، سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح رکھے گا. اگلا دن آیا، صحابہ منتظر سے کاش میرا نام آ جائے، کاش میرا نام آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ حضور اس کی آنکھوں میں درد ہے. آپ نے بلایا، آنکھوں پر لعاب دین لگایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. خیبر کا میدان تھا، پھر علی کی تلوار تھی، مرہم سامنے تھا. حضرت علی تلوار لڑا کے کہہ رہا تھا انا الذی سمیتنی انا الذی امی سمیتنی حیدرا. او مرہم ذرا سوچ سمجھ کے آنا، جب میں پیدا ہوا گھٹی مجھے مصطفیٰ نے دی اور ماں نے میرا نام حیدر رکھا. خیبر کا قلعہ ایک ہی ہاتھ سے 40 آدمی جس کا دروازہ کھولتے تھے ایک ہی ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کے پرے پھینک دیا. 28 غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے. 27 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک غزوے کے موقع پر عمرو بن عبد ود آیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مبارزن حل من مبارزن کہہ کے پکارنے لگا۔ حضور نے فرمایا کملی والے ذرا میرے کندھے پہ تھاپی مار دو۔ آپ نے فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ اس آدمی کے اندر 1000 آدمیوں کی طاقت ہے۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے جانے دو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار تھمائی، سینے سے لگا کے کندھے پر ہاتھ پھیرا کہ اللہ اسے میدان کا فاتح بنانا۔ حضرت علی میدان کے اندر اترے۔ عمر بن عبد ود نے دیکھا، کہنے لگا کملی والے اس بچے سے بڑا تجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنی تلوار اس کے خون میں رگیل کر کے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے بچہ نہ سمجھ، میں رسول اللہ کا پہلوان ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ عمرو بن عبد ود نے تلوار اٹھائی، آپ نے تلوار کا بچاؤ کیا، پہلا وار کیا، یا تلوار ماری 2 حصے کر کے رکھ دیے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک غزوہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ نہیں لے کے گئے، انہیں مدینے میں چھوڑ دیا اپنے قائم مقام۔ ان سے برداشت نہ ہوا، پھر مدینے سے سفر کیا، حضور کے ساتھ مل گئے اور عرض کرنے لگے کملی والے میرا جہاد میں جائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میری ماں نے حیدر نام رکھا۔ حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا علی تیری میری مثال موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، جیسے اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا بھائی بنایا۔ یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اللہ نے دنیا آخرت میں تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی جن کی دل جوئی کر کے فرمایا علی کتنا تم قدروں والا، قیامت کے دل جنت میں جانے کے بعد تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ 18 رمضان المبارک ہے، فجر کی نماز ہے، اللہ اکبر، کوفہ کی جامع مسجد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف یہاں تک خارجیوں نے اتنی مخالفت کی، حضرت رضی اللہ عنہ کی نہ آپ نہ خلافت تسلیم کی، نہ آپ کا ایمان تسلیم کیا۔ فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آ کر حضرت علی کو سجدے کی حالت میں وار کیا، حضرت علی تڑپ کے زمین پہ گر گئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام روشن کرنے لگے، آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح مسلمانوں کا خلیفہ، ساری امت کا نقصان ہو رہا ہے، جاتا ہوا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا او میرے بچوں، اگر میں جب تک زندہ رہا اس میرے قاتل کو کھلانا بھی پلانا بھی، اگر صحت مند ہو گیا تو خود بدلہ لوں گا، اگر میرے بچوں میں دنیا سے چلا گیا اتنی تکلیف پہنچانا، ایک ہی وار میں مارنا، زیادہ وار نہ کرنا، اگر میرے بچوں بہتر سمجھ سکو تو میرے مہدی سے معاف کر دینا۔ اور بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں بنی، اس میں اختلاف ہے کیونکہ بغاوت اتنی عام ہو چکی تھی، حضرت علی کے دور میں خلافت کا دور اتنا دور سلطنت سمڑ چکا تھا کہ حضرت علی کی قبر کی نشاندہی ہو جاتی تو حضرت علی کی قبر پر لوگ ایسا وقت تھا کہ لعنتیں برساتے اور قبر سے آپ کو باہر نکال کر لاش کا مسئلہ نہ کر دیتے۔ بعض روایت میں آیا فرمایا میری میت کو اونٹنی پر لاد دینا، اونٹنی کی لگام اس کی گردن پہ ڈال دینا، جنازہ پڑھنے کے بعد جہاں اللہ چاہے گا وہاں اونٹنی جا کے بیٹھ جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، خدا پاک کی قسم میرے پاس وقت نہیں، ہر وقت زیادہ ہو جاتا ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں بھی الحمدللہ آپ کی محبت لے کے آتا ہوں۔ رات میں وہ صبح سندھ میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے منتیں کی جمعہ پڑھا کے جا، جمعہ پڑھا کے جا، مدرسے کے چندے کی آفر، مجھے اتنی آفر، میں نے کہا نہیں،
آج پھر وہی پروگرام ہے، صرف جمعے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر 5-10 منٹ اوپر آ جایا کرے تو چھ مگوئیاں مت کیا کرو، شکایت مت کیا کرو۔ خدا کی قسم روزے میں کوئی گھر سے نکل کے نہیں آتا، میں 220 کلومیٹر سے یہاں دروازے پر آپ کے آتا ہوں، 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے۔ تو موٹر بھی اللہ نے کھول دی، اللہ کا احسان ہے، بنانے والوں پر بھی اللہ رحم کرے، جو ان سے غلطی ہوئی اللہ پاک ان کو معاف کرے، جو اس دور حکومت میں حکمران غلطی کا سبب بنے اللہ ان کو بھی معاف فرمائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، یاران رسول ہو، وفاداران رسول ہو، ازواج رسول ہو، بناتے رسول ہو، اولاد نبی ہو، آل نبی ہو، اصحاب محمد ہو، موبائل کی فیس بک کی سرخیوں کو دیکھ کر، لائنوں کو دیکھ کر، کسی کے جوشیلے انداز کو دیکھ کر، غلط بد گھڑت حدیثیں جو بنو عباس کے دور میں لکھی گئی اور حدیثوں میں ترمیم کر کے صحابہ کے وقار ان کی عزت کو مجروح کیا گیا، حضرت علی کے مقام کو بڑھایا گیا۔ خدا کے واسطے قدم قدم پہ مدرسے ہیں، قدم قدم پہ مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، ہر مسجد کے ممبر پر اہل علم بیٹھے ہیں۔ آپ علماء اکرام سے آئیں، اگر ذہن کے اندر کوئی خلش پیدا ہو گئی، کوئی خلفشار آ گیا تو آپ علماء اکرام سے رہنمائی کریں۔ امت کے اندر علماء اکرام اللہ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ آخری بات 1 منٹ کی، 2 عشرے رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، پتہ نہیں کس کس کی ہوئی، دعا ہے اللہ جس کی ہوئی ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ مغفرت کا مہینہ عشرہ گزر گیا، اب برات من النار، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، پڑھ لیجئے اللہم اجرنی من النار، یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر حضور کی ساری امت کے لیے تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائی مولوی سہیل صاحب نے بڑا پیارا کلپ میرے پاس بھیجا تھا، فرمایا ان تاک راتوں میں اللہ اکبر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کریں، کیا پتہ کوئی تاک رات لیلۃ القدر ہو تو 84 سال قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ان تاک راتوں میں 5-10 روپے صدقہ کر دو، کیا پتہ کوئی لیلۃ القدر کی رات آ جائے، آپ اس رات صدقہ کریں، 84 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا ان راتوں میں صرف 2 ہی نفل پڑھ کے سو جاؤ، اس عشرے میں 2 ہی نفل پڑھ کے راتوں میں سو جاؤ، کیا پتہ کوئی لیلۃ القدر ہو گئی تو 84 سال کی راتوں کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، ان عبادت کے ساتھ آگے جمعۃ الوداع آ رہا ہے، انشاءاللہ 27ویں شب کو بھی حاضری ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ پاک ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اللہ پاک ہماری مساجد کے دروازوں کو کھول دے، اللہ اس وائرس سے ہماری جان چھڑائے۔ حکومت بھی کوشاں ہے، انتظامیہ بھی پیر محل کی پورے ملک کی ماشاءاللہ ہمت کر رہی ہے، اللہ پاک سب کی اس سے جان چھٹائے، اور جو اس میں ملوث ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ اپنوں پرایوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے بہاروں کے ساتھ گزاریے، اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔